ہم ابھی خداوند کے کام کے لیے جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں ایک بھی لمحہ اور لیے بغیر آئیں خداوند کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر خداوند کے کلام کے لیے اگر آپ کھڑے ہو سکیں. ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے. مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور جب آپ نکال لیں تو کہیں آمین. آپ نے موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں بائبل، دیٹ از آل رائٹ. آمین. آپ سب نے میرے پیچھے مل کر اس آیت کو جو ہے با آواز بلند پڑھنا ہے. انگور کا نہیں، مل کر پوری آواز کے ساتھ آپ کلام پڑھ رہے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کلام بولتے ہیں تو یہ کلام آپ کو برکت دیتا ہے. آمین. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. آمین. تشریف رکھیے. خداوند کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، ہمیں آگے لے کر چلتا ہے تاکہ ہم اپنی لائف میں کچھ سگنیفیکنٹ کر سکیں، کچھ بڑا کر سکیں. کیونکہ میں اور آپ جس خدا کے ماننے والے ہیں وہ بڑا خدا ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ بڑا خدا ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے پاس چھوٹا منصوبہ نہیں ہے، وہ بھی بڑا منصوبہ ہے. ہاللیلویا. اف یو آر ریڈی، اگر آپ ریڈی ہیں اور اویلیبل ہیں تو خدا آپ کو بڑا ویژن دینے کے لیے تیار ہے. وہ آپ کو بڑی خدمت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کے لیے بڑا کام کر سکیں. اور بائبل بھری پڑی ہے ان باتوں سے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، کہ کبھی بھی خدا نے کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے جب بھی کیا ہے کمال کیا ہے. ہاللیلویا. اس نے جب بھی کیا ہے بڑا کام کیا ہے. اور جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، جو اس کی آواز سن کر آگے بڑھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں ہمیشہ بڑے بڑے کام کیے. ہاللیلویا. سو خدا کے کلام کے لیے آپ ہمیشہ تیار رہیں کہ میرا خدا جب مجھ سے بولے گا مجھے کچھ بڑا کرنا ہے. آمین. سو خدا کا کلام یہاں پر جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے، یہ وقت بڑا اہم ہے، یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ وہ ویک ہے جس میں خداوند یسوع مسیح صلیب کی طرف جا رہے ہیں. اور صلیب پر جانے سے پہلے کے جو ویک ہے، جو پورا ہولی ویک ہے، اس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جتنی باتیں کہیں بڑی اہم ہیں اور ہر بات نہایت ڈیپ ہے اور اس کا کچھ مطلب ہے. وہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، اپنے ارد گرد والوں کو سکھا رہے ہیں، ہر شخص کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے کیسے آگے موو کرنا ہے. اور یہاں پر جس کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، اور میں اس آیت کو جب پڑھ رہا تھا، بڑی زبردست سی آیت ہے. خداوند نے جو ہے وہ فرمایا، اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. اگر آپ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو بڑی زبردست بات ہمیں سمجھ لگے گی کہ وہ اپنی بابت بات کرتا ہے اور اپنے باپ کی بابت بات کرتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا بھی پتا ہے اور اپنے باپ کا بھی پتا ہے. آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اور سب سے بڑے کرائسس جن کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے، اور وہ ہیں آئیڈینٹی کرائسس. لوگوں کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے، who they really are, what for they are called. ان کی سٹینڈنگ کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی جگہ کیا ہے. آج ابلیس نے دنیا کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. جو وہ نہیں ہیں وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ہیں، اور جو وہ اصل میں ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ who they really are. لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی، ان کی ذات اقدس اتنی خوبصورت ہے، کمال ہے کہ وہ ہر بات ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. آج کے نوجوان سے آپ ملیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں ہیں، اس ملک کے اندر بھی آپ نوجوانوں سے ملیں، their mindset is quite delusional. انہیں کلیئرٹی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مسیح میں ہو کر اصل میں کون ہے. اور وہ ان لیبلز کے ساتھ موو کرتے ہیں جو لوگوں نے لگائیں.
اگر کسی نے کہا ہے یہ نکما ہے تو وہ اس کے ساتھ موو کرے گا. کسی نے کہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے ساتھ موو کرے گا. اگر کسی نے جو بھی اس کو کہا ہے، جو اس کو کہا جاتا رہا ہے، وہ اسی کے مطابق موو کرتا رہا ہے. لیکن جب تک مجھے اور آپ کو اپنی آئیڈینٹی کلیئر نہیں ہوگی، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تب تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں جو زبردست ہے. اگر آپ غور کریں جو وہ بات کر رہا ہے کہ آئی ایم دا ٹرو وائن، اگر آپ پرانے عہد نامہ پر، عہد عتیق پر غور کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بارہا خدا نے اس بات کو استعمال کیا ہے اسرائیل کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ تمہیں میں نے کس طرح سے عمدہ طاق لگایا تھا. انہیں طاق سے تشبیہ دیتا ہے اور انہیں بتایا تھا کہ تمہیں کیا بنایا تھا میں نے، کیا سوچا تھا میں نے تمہارے لیے، اور تم نے کیا کیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں جو وہ نہیں کر سکے اب میں وہ کروں گا. ہاللیلویا. جہاں جہاں وہ شارٹ ہوئے ہیں، جہاں جہاں وہ گرے ہیں، جو چیزیں وہ نہیں کر سکے، ان سب باتوں کو، جہاں جہاں شریعت میں وہ رہ گئے ہیں، اب میں ان ساری باتوں کو پورا کروں گا، کیونکہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. ہاللیلویا. He know his identity کہ وہ کیا کرنے والا. اور یاد رکھیے، جب آپ اپنے مشن کے بڑا قریب ہوتے ہیں، اپنی ویژن کے بڑا قریب ہوتے ہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ آپ بڑے اپنے مائنڈ کے اندر کلیئر ہوں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور کدھر آپ نے جانا ہے. بعض اوقات لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو بلایا کس لیے گیا ہے، آپ کی کال کیا ہے، آپ کی خدمت کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا. وہ بڑے کنفیوزڈ ہوتے ہیں اس بات میں. اور ایک اور کنفیوژن زندگیوں میں ہوتی ہے کہ خدا نے آپ سے کیا انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ خدا بول کیسے رہا ہے، خدا بولتا کیسے ہے، خدا کہتا کیا ہے. چرچ، ہمیں اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے باہر نکلنا ہے، اور جب ہم اس میں سے باہر نکلیں گے ہم بڑے پاورفل ہوں گے. آج ہم 3 بڑی اہم باتوں پر غور کریں گے، اور وہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بابت جانتا ہے کہ وہ کون ہے. کم آن، کیا پڑھا ہم نے؟ وہ کون ہے؟ باغبان ہے، اور اسے پتا ہے کہ وہ باغ لگاتا آیا ہے. پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے باغ لگایا. وہ باغ لگانے والا خدا ہے. ہاللیلویا. آج ہم 3 باغوں پر غور کریں گے کہ یہ کون سے باغ ہیں جن کی بابت وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے. ہاللیلویا. پہلا باغ جس کو ہم جانتے ہیں پیدائش کی کتاب میں، میرے پاس وقت کم ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں جلدی سے یہ آیت پڑھ دوں. لکھا ہے 2 باب میں، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اسے پتا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے، اسے باغ لگانا آتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو سیٹ کرنا، کیسے برکتیں ڈیولپ کرنی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے، نہ صرف آدم اور حوا کے لیے، اس نے آپ کے لیے بھی عدن کا باغ لگایا. اس نے آپ کو بھی ایک عدن دیا ہے جس کی محافظت آپ نے کرنی ہے، جس کی دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے، جسے لک آفٹر آپ نے کرنا ہے. لیکن بعض اوقات ہم اپنی پوزیشن کو، اپنی آئیڈینٹی کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مجھے خدا نے لگایا کہاں پہ ہے اور مجھے خدا نے کس کام کے لیے رکھا. This is very important, church. آدم اور حوا دونوں عدن میں موجود ہیں. ان کے پاس ایک زبردست جگہ ہے جو خود برکتیں بناتی ہے. ان کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. لکھا ہے ابھی ہم نے جس کو پڑھا ہے کہ زمین چیزوں کو آٹومیٹیکلی اگا رہی ہے. وہ بیج نہیں بوتے، وہ اور کام نہیں کرتے. خود خدا کی قدرت ہے کہ زمین ان کے لیے کام کر رہی ہے، فضا ان کے لیے کام کر رہی ہے، ہر چیز ان کے لیے سیٹل ڈاؤن ہے. اور یاد رکھیے، آپ کے لیے بھی ہر چیز خدا نے کر رکھی ہے.
مجھے اور آپ کو اپنی نجات کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی ہے. مجھے اور آپ کو اپنی نجات کے لیے خود سے کوئی قربانیاں نہیں گزارنی ہے. میرے اور آپ کے لیے ہیلیلویا یسوع المسیح نے صلیب پر ایک ہی بار قربان ہو کر ہمیں برکتوں کی جگہ پر رکھا ہے, ہمیں بلیسنگز کی جگہ پر رکھا ہے, تاکہ ہمیں کچھ نہیں کرنا, اس کے لیے ہمیں صرف قبول کرنا, اپنی آئیڈینٹی کو قبول. خدا کے کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں کیا حق بخشا؟ ہیلیلویا. آدم کو اس نے عدن میں رکھا ہے. آدم کہے کہ نہیں 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 نہیں, میں یہاں پر نہیں ہوں, یہ میری جگہ نہیں ہے, مجھے کوئی چیز کو خود ایکشن نہیں لینا, آگے نہیں بڑھنا. تو وہ اپنی اس پوزیشن سے اپنی اس آئیڈینٹی کو نو کر رہا. اور یہ جگہ ایسی ہے جو برکتوں کی جگہ, جو بلیسنگز کی ہے. بین اسی طریقے سے خدا نے آپ کی زندگی میں بھی برکتیں اور اسی طرح کا ایک عدن کا باغ لگایا. لیکن یاد رکھیے ایک اور ہے جو کبھی باز نہیں آتا. کیا نام ہے اس کا؟ شیطان دا تو ناظرہ بولو, کیا نام ہے؟ ہاں, وہ آ جاندہ ہے باز. آپ دیکھیں, میں غور کر رہا تھا پیدائش کی کتاب سے لے کے آنورڈ آج کے دن تک, اگے بھی انہیں نہیں باز آنا جب تک یسوع نے نہیں آنا. لیکن آپ امیجن کریں, وہ لگا ہوا ہے, کنسسٹنٹ ہے, وہ لگا ہوا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے کہ کیسے میں انہیں گراؤں, کیسے میں انہیں بے وقوف بناؤں, کیسے میں ان کو بتاؤں کہ ان کی جو ریئل میں آئیڈینٹی ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ ڈی ٹریک کرنا چاہتا ہے, ڈیلوژنل کرنا چاہتا ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور دیکھیں اس عدن کے باغ میں اس نے کیا کیا؟ سانپ کے تھرو کس سے بات کی؟ ہوا سے بات کی. اصل میں اگر سانپ پہ آپ غور کریں تو شاید سانپ جو ہے وہ شیطان نہیں تھا, لیکن وہ استعمال ہوا, کیونکہ وہ جو تمام جانور تھے ان میں بڑا خوبصورت تھا, عقل مند تھا, زبردست تھا. اگر آپ اسٹڈی کریں یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ. اتنا زبردست تھا, اس نے اس کا استعمال کیا, اس نے اس کو پکڑا, اس کو یوز کیا. آج بھی غور کیجئے, وہ آپ کے عدن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسوں کو استعمال کرے گا جن کو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتے, جن کو آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا سکتے. اور اگر آپ غور کریں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر, جب غور سے سنیے گا, جب انہوں نے صلیب کی بات کی ہے, جب انہوں نے قربان ہونے کی بات کی ہے, ابلیس نے تب ریئیکٹ کیا. جب اس نے اپنے شاگردوں پر یہ مکاشفہ, یہ بھید کھولا کہ میں جاتا ہوں صلیب کی طرف, تو سب سے پہلے کون بولا؟ پترس. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس سے پہلے کہ موت تیرے پاس آئے میں کھلوتا ہوں وچ, تجھ تک نہیں پہنچ سکتی. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کم آن, کیا کہا؟ تھنک اباؤٹ اٹ چرچ. جب آپ کے مشن کی بات آئے گی, جب آپ کے باغ کی بات آئے گی, جب آپ کی برکت کی بات آئے گی, جب آپ کی ایگزالٹیشن کی بات آئے گی, وہ ایکٹیو ہوگا اور وہ آپ کو میسج دینا چاہے گا کہ آپ اپنی اس برکت کو بائی پاس کر دیں. وہ آپ کو کہنا چاہے گا اور آپ کو بتانا, سمجھانا چاہے گا کہ دس از ناٹ فار یو, تیرے لیے کچھ اور ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے, یسوع کو میسج دے رہا ہے بڑے کلوز سرکل سے. اور پترس اس کا ایک ایسا شاگرد ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ یسوع مسیح کا بھی جو شاگردوں کا سرکل ہے اس کی سب سے انر لیئر کا بندہ تھا, جو سب سے قریبی. ہر جگہ پر آپ کو یہ ملے گا. پترس, یعقوب اور یوحنا, یہ تینوں ہر جگہ پر, ایون ٹرانسفیگریشن کے وقت پر بھی یہ موجود تھے. اس کے تھرو وہ میسج دے رہا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح فرم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ میں سے بھی کئی یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے لائف میں بڑی دفعہ بڑا سوچا ہے, خدا کے لیے کچھ کرنے کا سوچا ہے, کسی بڑی کمٹمنٹ کا سوچا ہے, کسی بڑے کام کو کرنے کا سوچا ہے, اینڈ آل آف اے سڈن کوئی سیکنڈ تھاٹ آتی ہے
آل آف اے سڈن کسی کے تھرو میسج آتا ہے, تینوں کی ہو گیا ہے, وہ بھائی ایویں بہتیاں ایمان دیاں گلاں نہ کر, پریکٹیکل. آج کل کے دور میں یہ جملہ بڑا بھائی پریکٹیکل بات کریں. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے ایمان کی بات کرنی ہے تو پریکٹیکل کو پیچھے رکھ دیں, کیونکہ جو زندگیاں ایمان سے چلتی ہیں جہاں نہیں بھی ہوتا وہ وہاں سے بھی کاٹتی ہیں. ہاللیلویا. جہاں کچھ نہیں ہوتا وہ وہاں سے بھی جمع کرتی ہیں. جو ایمان پہ چلتے ہیں وہ میسج پہنچاتا ہے آپ کو. نہیں 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 نہیں, جیسے خداوند کے خادم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بلڈنگ کے لیے جمع کر رہے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی اپنی بلڈنگ میں موو کیا, اب ہم اس کی ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن جب یہ ہم نے بھی وہاں پر قدم اٹھانا تھا, یہ ایمان کا بڑا سٹیپ تھا. اور ہم نے کووڈ کے دنوں میں اپنی بلڈنگ بنائی, اور کووڈ کے دنوں میں جب میں نے بلڈنگ کا آغاز کیا ہر چیز بلاک ہو گئی, بزنس کے آرڈرز, چیزیں, I was big time messed up, چیزیں بڑی ڈسٹرب. اور مجھے تھاٹس کیا آ رہی ہیں, حالے ٹھہر جا, حالے ٹھہر جا, حالے ٹھہر جا. میں نے یہ کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ابلیس بتا رہا ہے کہ پریکٹیکل ہو جا. میں نے کہا میں پریکٹیکل نہیں ہوں گا, میرا باپ میرے لیے مہیا کرے گا, آسمان کھولے گا اور ہر چیز کو ان پلیس کر دے گا. ہاللیلویہ. سو ایمان کا جب آپ سٹیپ خداوند یسوع مسیح صلیب کی طرف جا رہے ہیں, وہ ریویل کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا نا تینوں تتیوا نہ لگے. اور کہہ کون رہا ہے؟ کلوزسٹ فرینڈ, کانفیڈنٹ, جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے آپ کے اس جگہ کو ڈسٹرب کر, اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اس نے جہاں سانپ کا استعمال کیا انہوں بیچارے چنگیاں پلیاں لتاں تے سی ٹھڈ تے کرتا. سوچیں ذرا, وہ جس کو استعمال کرتا ہے اور جو اس کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے, مت سوچیں کہ انہاں کوئی بھلا ہوئے گا. نو وے, دس ناٹ گونا ہیپن. آپ امیجن کریں, میں ذرا شارٹ کر سنیں, آپ امیجن کریں اس باغ کے اندر زبردست ہر چیز, they were all powerful, filled with the glory, wrapped with the glory, زبردست کام کر رہے ہیں, ہر ایک چیز زبردست ہے. اور ابلیس انہیں بتا کیا رہا ہے, کانفلکٹ کیا ہے ابلیس کا. کبھی سوچیں کہ تسی اوندا وگاڑیا کی ہے, کبھی پوچھیں, کبھی خود سے پوچھیں میں ابلیس دا وگاڑیا کی میرے پیچھے لگا ہے. تو کئی ہوندے نے انج دے, وہ کہندے نے گل سن ہفتہ اتوار ذرا مینوں گرجے چ نعرے مار لین دے, سوار تو جو مردوں میں رل کے کام کریں گے, ٹینشن نہ لے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, ہم کمپرومائز کرتے ہیں, مکس ہو کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن اٹ از ناٹ لائک دیٹ. کبھی سوچیں کانفلکٹ کیا, آدم نے اور ہوا کے ساتھ اس کا کانفلکٹ کیا تھا. غور سے سنیے, اس کا کانفلکٹ یہی تھا کہ جو وہ بننا چاہتا تھا, جو وہ چاہتا تھا, اس نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. وہ اس جیسا بننا چاہتا تھا. اور آپ یہ غور کیجئے, جو ابلیس, جو وہ لوسیفر چاہتا تھا کہ میری پیک ہوگی, وہ آدم اور ہوا کا آغاز تھی. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا نے کیا کہا کہ ہم آدم کو کیسے بنائیں گے؟ کم آن, کیسے؟ کتنے اس کی صورت اور اس کی شبیہ پر؟ تو بولو کس پر بنائیں گے؟ ہاللیلویہ. جو وہ بننا چاہتا تھا, ان کا آغاز تھا. اس کو یہ فیل ہوا کہ نہیں, میں نے ان کو گرانا ہے. آج بھی وہ آپ کے عدن کے باغ میں آپ کو گرانا چاہتا ہے. اور گرانے کا سب سے بڑا نقطہ, سب سے بڑا پوائنٹ کمیونیکیشن. کمیونیکیشن. آپ کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ دس از امپورٹنٹ. اگر آپ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے, اگر آج آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں, آپ کمیونیکیٹ کس سے کر رہے ہیں, آپ بات چیت کس سے کر رہے ہیں. عدن کے باغ میں آپ دیکھیں وہ خدا سے باتیں کرتے تھے, لیکن ہوا جو ہے وہ سانپ سے بھی باتیں کرتی تھی. وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ کہیں کوئی ایسا سانپ تو موجود نہیں. بعض اوقات فائنینشلی, روحانی, جسمانی, مالی طور پر, خاندانی طور پر, مینی ٹائمز وہ آپ کو کمیونیکیشن سے پکڑتا ہے اور ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے.
آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں یا آپ ابلیس سے باتیں کر رہے ہیں. ایوری نیگیٹو ورڈ, غور سے سنیے گا, ایوری نیگیٹو ورڈ جو بھی آپ خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں, جو اس کے اگینسٹ آتا ہے, سمجھ لیجئے بندوں کو نہ دیکھیں, اس میسج کو دیکھیں جو ابلیس کی طرف سے آیا. یسوع مسیح نے بندے کو نہیں دیکھا تھا, اس نے پترس کو نہیں ڈانٹا, اس نے پترس کے پیچھے کس کو ڈانٹا؟ کم آن. میں آج اکثر فیملیز کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نوجوان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو ان کو ڈانٹنا بند کر دیں. آپ انہیں مت ڈانٹیے, ان اسپرٹس کو ڈانٹیے جو ان کے پیچھے کام کر رہی ہیں. ڈونٹ ڈیل ود پیپل, ڈیل ود اسپرٹس. وہ ڈیٹریکٹ کرتی ہیں, ڈسٹرب کرتی ہیں تاکہ انہیں پکڑ سکیں. اور اس باغ کے اندر بڑا سب کچھ پاورفل تھا, زبردست تھا, لیکن اس نے برباد کر دیا, گرا دیا, ڈسٹرب کر دیا. اور جب خدا نے سزا دی تو اس نے کیا کہا؟ تو کیا کرے گا؟ خاک چاٹے گا, پیٹ کے بل چلے گا, خاک چاٹے گا. اور میں اس پہ غور کر رہا تھا, آج بھی جو مسیح سے, نجات سے باہر ہیں, جو یسوع سے واقف نہیں ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ آج بھی انہیں چاٹ رہا ہے. ان کا پوٹینشل چاٹ رہا ہے, ان کی سکلز چاٹ رہا ہے, ان کا روپیہ پیسہ چاٹ رہا ہے, ان کے اندر سے سب کچھ نکال رہا ہے, جو خود کو خاکی کا کہتے ہیں. اسی لیے میرے اور آپ کے خدا نے زبردست کام کیا. اس لیے اس نے کہا جتنوں نے اسے قبول کیا, اس نے کیا بخش دیا؟ انہیں بیٹا بنا, اپنے گھر کا بنا لیا ہے, تاکہ ہم اس کے ساتھ لنکڈ اپ نہ رہیں جن کو وہ جو ہے وہ جن کے اندر سے پوٹینشیل برکات وہ چاٹ سکتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ لنک ہو جائیں. ہیلیلویا. جو زمین سے نہیں بنا ہے, جو کلام سے بنا ہے. ہیلیلویا. اور جو کلام سے بنا ہوتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوتا. اس باغ میں آدم ہار گیا, فیل ہو گیا. اس کے بعد دوسرا باغ, گتسمنی کا باغ. ایک ایسا باغ, وقت نہیں ہم اس کو پڑھیں, لیکن آپ سب اس پیسج سے واقف ہے. گتسمنی کے باغ میں پہنچتے ہیں. گتسمنی کا باغ یہ پریشرز کا باغ, یہ ایسی جگہ ہے جہاں لائف میں سٹرونگ اور بڑے پریشرز ہوتے ہیں, بڑی مشکلات, ٹربلز. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس وقت گتسمنی کے باغ میں ہو, کوئی بڑے انڈر پریشر ہو, مشکل میں ہو, پریشانی. وہ بیماری ہو سکتی ہے, وہ فائنینشیل کرنچ ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, وہ کوئی بڑا ڈیسیژن ہو سکتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ چرچ. اگر آپ گتسمنی کے باغ میں ہیں تو اس باغ میں بھی اس نے بتایا ہے کہ جیتنا کیسے ہے. اس باغ میں بھی اس نے بتایا ہے کہ آپ اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں. ابلیس نے پوری, اس کو پتا تھا کہ ایک باغ میں نے ہرایا ہے پہلے آدم کو, اب یہ گتسمنی کے باغ میں آیا ہے, اب یہ دوسرا آدم ہے, میں اس سے بھی ہرا لوں گا. پورا فل تھروٹل کے ساتھ, فل پریشر کے ساتھ آیا ہے کہ میں اسے ہرا دوں, اسے یہی مار دوں, یہ صلیب تک نہ پہنچے, یہ وہ بڑی قربانی نہ کر سکے, تاکہ وہ نجات, وہ اتھارٹی, وہ بلیسنگ واپس نہ آ جائے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ سم ہاؤ سم ویئر اپنی لائف کے گتسمنی میں ہیں, تو پھر ایک ہی میسیج ہے جو یسوع مسیح نے دیا کہ جاگو اور دعا کرو. سم ٹائمز لائف میں ایسے پریشرز ہوتے ہیں جو شاید آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے, کسی کو بتا. اور آپ میں سے بھی بڑے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی کچھ ایسی جنگیں ہوں گی جو شاید وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے. They cannot share with anyone. دکھنے میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن if you go deeper in them, اندر جائیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ بہت ہی میسی بیٹل جو ہے وہ چل رہی ہے. کبھی کسی نے ایکویریم دیکھا؟ کیسا سوال کیا ہے, اور مزے کی بات ہے کسی نے جواب بھی نہیں دیا اور نہیں دیکھا کبھی. چلے شکریہ. تو اس ایکویریم میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو مچھلیاں اندر چلتی نظر آئیں گی, بڑا خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں. لیکن کبھی اس ایکویریم کے اندر جا کر اس مچھلی سے پوچھ کر دیکھیں, وہ آپ کو بتائے گی کہ جتنی بار وہ یہ سمجھ کر کہ اب میں دور تک چل پاؤں گی, وہ کتنی بار ان شیشے کی دیواروں سے ٹکرا کے واپس آتی.
Sometimes there are many battles. بہت سی ایسی جنگیں آپ کی زندگی میں بھی جاری ہیں جو آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں, بٹ اسٹل یو آر اسٹک, پھنسے ہوئے ہیں. اور یاد رکھیے, آپ کو وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس باغ میں, جو پریشر کا باغ, اس باغ میں جہاں مشکل ہے, جہاں پریشانی ہے, جہاں دکھ ہے, اور وہ روحانی ہو سکتی ہے, جسمانی ہو سکتی ہے, مالی ہو سکتی ہے, خاندانی ہو سکتی ہے, could be anything in your life. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ کا باپ اگر یسوع نہیں ہارا ہے تو بیٹے اور بیٹیاں بھی نہیں ہاریں گے. ہاللیلویا. ہم بھی جیتیں گے, اس پریشر سے باہر نکلیں گے. کیسے؟ جاگو اور ایک دوسرے سے کہیں, جاگو اور دعا کرو. میں آپ کو بتاؤں, ابلیس لگا ہوا ہے کہ میں انہوں پہلے باغ جو ہرا رہا سی, اب دوسرے باغ میں بھی میں اسے ہرا لوں گا, گرا لوں گا, بٹ اٹ نیور ہیپنس. یہاں تک سنیے, یہاں تک خداوند یسوع مسیح بار بار باہر آتے ہیں, شاگردوں سے کہتے ہیں دعا کرو, اور وہ سو جاتے ہیں. اور سم ٹائم آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے, جن لوگوں پہ آپ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں, جنہیں کال کرتے ہیں وہ کال پک نہیں کر رہے ہوتے. آپ سوچتے ہیں میری کمک یہاں سے آئے گی, مجھے یہاں سے مدد ملے گی, یہ میرے ساتھ سٹینڈ کرے گا, یہ میرے ساتھ سٹینڈ کرے گی, بٹ دے آر ناٹ دیئر. immense pressure, پرابلم, مشکل, دکھ. لیکن ایک بات یاد رکھیے, جب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو آسمان سے فرشتے اترا کرتے ہیں. ہاللیلویا. وہ آپ کو تقویت دیں گے, آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہاللیلویا. جنگ جنہ دی لڑدا وہ ہار جاندے نے. ہاللیلویا. او جنگ وہ نہیں ہارا وہاں پہ, ہی سروائیوڈ. وہاں آخری اور تیسرا باغ سنیے, لاسٹ تھنگ کلام میں لکھا ہے, بلکہ یہ آیت ایک پڑھ کے اس کو پھر کلوز کرتے ہیں, ول فنش اٹ آف. یوحنا کے اندر 19ویں باب میں لکھا ہے, سنیے, اس کے بعد صلیب کا سارا کام ہوتا ہے, اور یہ 19ویں باب کی میں 41ویں آیت پڑھ رہا ہوں. سنیں, لکھا ہے, اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا, اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا. تیسرا باغ, ایک ایسا باغ جہاں اس کی قبر موجود ہے. اور میں یہ غور کر رہا تھا کہ ابلیس کے کیمپ میں, اس کے کیمپ کے اندر شادیاں نے بج رہے ہوں گے, موجیں لگی ہوئی ہوں گی, لو جی بڑا وڈا کام کر لیا سی. پہلے آدم کو بھی گرا دیا تھا, دوسرے کے ساتھ گتسمنی میں لڑائی ہوئی پر یہ بچ گیا, لیکن صلیب پر اس کو نہیں چھوڑا ہے, یہ مر گیا ہے. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو صلیب پر مر گیا ہے آخری باغ کے اندر وہ ویسے نہیں رہے گا, وہ پھر جی اٹھے گا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع کے لیے. ہاللیلویا. ایک بات یاد رکھیں, ابلیس جو کچھ مرضی کر لے, اگر وہ یہ سمجھتا ہے اس نے بڑا پریشر آپ کو ڈال دیا, اور پھر اینڈ آف دا ڈے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لہدے گیا ہوں, میں کمال کرتی ہے, میں ٹالیا ہے, میں نے مار دیا, میں نے ختم کر دیا. اور ہم میں سے بھی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز کے لیے ہم دعا کر رہے تھے نہیں ہوئی, چلو چھڈو رہن دیو, کچھ اور ویکھنے ہیں. ہرے خدا دی کوئی اور مرضی ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہاں جو خدا کی مرضی ہے اس کو ضرور فالو کریں, لیکن اگر خدا کی مرضی ہے اس نے وہ آپ کے لیے کرنا ہے اور ابلیس نے روکا ہوا ہے تو نیور چینج یور مائنڈ. آپ اس سے کہیں تو ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے؟ میں زندہ خدا یہوہ کے نام سے آتا ہوں. ہاللیلویا. اور جو اس کے نام سے آتے ہیں وہ فاتح ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اس باغ میں دیکھیں, he is dead. Now this is amazing. He is dead. وہ لٹا دیا گیا ہے, وہ قبر کے اندر موجود ہے. شاگرد بگ ٹائم ڈرے خوف میں, وہ مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, سب کچھ چلا گیا. سنیے, جو مرا ہوتا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے نہیں؟ سوچ کے جواب دینا. ہاں,
کچھ بھی نہیں. اور سنیے, جب کوئی کہے آپ کو یا آپ کو لگے کہ اب میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا, تو یاد کیجئے گا کہ جہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے, when you and other think that you are all dead, تو وہاں خدا کام کرتا ہے. وہ قبروں کے دروازے کھول دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ پتھر جو کوئی لڑکا نہیں سکتا, وہ اس کو لڑکا دیتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, اور میرا باپ ایک ایسا باغبان ہے کہ جس مرضی باغ میں لڑائی ہوگی میرا باپ ہی جیتے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. Even if he was there, لیکن وہ اس قبر کے اندر سے بھی باہر آ گیا. ہاللیلویا. He never stayed there. اس لیے آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, لائف کے چلتے کسی بھی باغ میں آپ کیوں نہیں, آپ کا گھر, آپ کا فیملی, آپ کا عدن, آپ کا اپنا ایڈن. اور عدن کا مطلب ہوتا ہے the spot of his presence, اس کی حضوری کی جگہ. آپ کا عدن, آپ کی لائف, آپ کا بزنس, آپ کی جاب, آپ کے کام, جو کچھ آپ کے پاس ہے, never lose it. God is with you. وہ آپ کے ساتھ ہے. چاہے آپ لائف کے کسی بھی میٹر, کسی بھی سچویشن میں ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا جو ہمارا دشمن ہے, کیونکہ اس کا ڈنگ اس نے نکال دیا. He is gone. ختم ہو گیا ہے وہ. اب وہ ایسا شیر ہے جس کے منہ میں دانت نہیں ہے, ایسا سانپ ہے جس میں زہر نہیں ہے. وہ جس کو یہاں, وہ میں پچھلے دنوں نیو یارک میں تھا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک بندہ اور ایک بندی, وہ بڑے بڑے سانپ گلے میں لٹکائے پھر رہے تھے, اور لوگ تصویریں بنا رہے, ایہو جہ ابلیس جے سانپ پیسٹ ہیں جن نال لوگ فوٹواں کھچوا کے کچھ سینٹ دیندے نے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تو اسی ڈردے رہنے ہیں کتے کٹ نہ جائے, اور وہ ان کو بھی رکھنے کے لوگ ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں, حالانکہ وہ بالکل بے سود بین. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ کی لائف میں کوئی ڈیمن, کوئی جادوگری, کوئی تعویذ, کوئی جیلسی, نو اسپرٹ کین ورک اگینسٹ یو, کیونکہ ہم یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع کے لیے.